بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات تک کے واقعات ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آج ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آخری واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں نے رکنا نہیں ہے۔ پچھلی قسط تک ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات مکہ اور پوری دنیا میں کیا کیا واقعات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن آج کی قسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کے متعلق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے نومولود دودھ پیتے بچوں کو مکہ سے باہر کسی گاؤں یا صاف ستھرے کم آبادی والے علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی مینلی 3 وجوہات ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ بچہ گاؤں کی صاف آب و ہوا میں رہے گا، دوسرا یہ کہ پہاڑوں میں چلنے اور کھیلنے کودنے سے اس کا جسم اور اس کے مسلز مضبوط ہوں گے، اور تیسری وجہ تھی زبان۔ اگر بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا تو خالص، ٹھوس اور اوریجنل عربی زبان سیکھ کر واپس آئے گا، کہ جس پر آفٹر آل عربز کو بہت زیادہ فخر ہوا کرتا تھا۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ جب زیادہ بچے پیدا ہو جاتے تو اکثر گاؤں والے خود ہی مکہ آ جاتے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سرداروں اور امیر گھرانوں کے بچے انہیں پہلے مل جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کے گھر والے بھی زیادہ پیسے اور زیادہ انعامات دیا کرتے تھے۔ تو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال ایک گاؤں بنی سعد کی 10 خواتین مکہ کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ اور اب یہاں سے آگے جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ باتیں حلیمہ سعدیہ نے کچھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ باتیں نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، اور اس سال ہمارے علاقے میں کافی قحط پڑا ہوا تھا۔ اس سفر میں ہم 3 لوگ تھے، ایک میں، ایک میرے شوہر کہ جنہیں لوگ ابو کبشہ کہتے تھے۔ ابو کبشہ کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے کی قسطوں میں یہ نام ایک بار پھر سے ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 2 جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ایک اونٹنی اور سفید رنگ کی ایک گدھی۔ اونٹنی تو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ کا اونٹ بھی کچھ دن پہلے مر چکا تھا، اور اس بیچاری کے اپنے متعلق بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بس اب تو یہ مری کے مری۔ اور رہی گدھی تو وہ بیچاری قحط کی وجہ سے اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی کہ اس سے ذرا بھی وزن اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ قافلے کی باقی 10 عورتیں ہمیں دیکھ کر ہم سے نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہمارے اتنے سست چلنے پر وہ لوگ ہم سے تنگ آ رہے تھے، اور یوں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے مکہ کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں رات نے آ لیا، تو ہم نے دور صحرا ہی میں اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ لیکن نہ تو میرے پاس کھانے کو کچھ تھا، اور نہ ہی ہماری گدھی کے پاس کھانے کو کچھ تھا، اور نہ ہی ہمارے بچے کے پاس پینے کو کچھ تھا۔ اور ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اگر بارش ہو جائے تو شاید قحط ختم ہو جائے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اب اگلی صبح کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں ایک اور صدمہ ملا، اور وہ یہ کہ تمام اچھے اور بڑے اور شریف گھرانوں کے بچوں کو میرے ساتھ آئی عورتیں اپنے ساتھ لے جا چکی تھیں۔ میں اور ابو کبشہ بہت اداس ہو گئے، اور ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مکہ میں ایک بھی ایسا بچہ نہیں بچا کہ جسے ہم لے جائیں؟ تو کسی نے ہمیں بتایا کہ ہاں، ایک بچہ ہے تو صحیح، لیکن اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اور اس کی والدہ سے تمہیں شاید کوئی خاص انعام و اکرام وغیرہ نہیں ملے گا، کیونکہ تم سے پہلے بنی سعد کی بہت سی عورتیں ان کے گھر گئیں اور انہیں انکار کر کے واپس بھی آ گئیں کہ بھائی، دوسرے بچوں کے باپ تو بہت ہی انعام اور پیسہ دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ تو یتیم ہے، لہٰذا اس کی ماں ہمیں بھلا کیا دے سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان انتہائی غریب خاندان تھا، لیکن میں نے پچھلی اقساط میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، مکہ کے سردار تھے، اور سب سے بڑے سردار تھے، کہ ان کے پاس 5 ایسے عہدے تھے کہ جو ان کے بعد کسی دوسرے کو نہیں ملے۔
اور میں نے آپ کو یہ بھی واقعہ سنایا تھا کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے فدیے کے طور پہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے تھے۔ بہرحال یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غریب خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ اور دوسرا، ان دوسری عورتوں نے یہ سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، حالانکہ شاید ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم نہیں بلکہ وہ تو در یتیم ہے۔ بہرحال حلیمہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ مجھے اپنی سہیلیاں واپس آتے ہوئی دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بچہ ضرور تھا، تو مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی اور میں نے اپنے شوہر ابو کبشہ کو کہا کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آؤں اور بالکل خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں، لہٰذا میں اس یتیم بچے کے گھر جاتی ہوں اور اسے لے آتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ پیشگی یعنی ایڈوانس تو دے ہی دیں گے کہ جس سے پھر ہم اپنے گھر اور اپنے جانوروں کے لیے کھانے کا کچھ سامان خرید لیں۔ تو ابو کبشہ بولے کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ میں اس بچے کے گھر چلی گئی کہ جس کا نام لوگوں نے مجھے محمد بتایا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں وہاں اس لیے گئی تھی کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ مل ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب میں اس بچے کی ماں یعنی آمنہ کے پاس پہنچی تو میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آمنہ بہت دکھی اور اداس خاتون ہوں گی اور میرے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کریں گی، لیکن وہ تو مجھ سے بہت محبت اور بہت تازگی سے پیش آئیں، اور جو ایڈوانس انہوں نے مجھے دیا وہ تو میرے اندازے سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ اصل دھچکا مجھے تب لگا جب آمنہ نے اپنا بچہ میری گود میں دے دیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے تو وہ ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، ان سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی کبھی وہ خوشبو نہیں سونگھی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے آپ کو جگایا نہیں بلکہ آپ کے سینے پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھا تو اچانک آپ مسکرائے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں پیسوں کی وجہ سے کتنا پیارا بچہ چھوڑ کر جا رہی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا، تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اپنی بھوک تک بھول گئی اور مایوس یا اداس ہونے کی بجائے اب میں خود کو اپنی سہیلیوں کی نسبت کہیں زیادہ خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ حالانکہ میری سہیلیوں کو مجھ سے زیادہ تحفے اور مجھ سے زیادہ پیسے ملے ہیں، لیکن میں دیکھ آئی تھی کہ ان بچوں میں سے کوئی بھی اتنا پیارا بچہ نہیں تھا کہ جتنا پیارا بچہ اس وقت میری گود میں تھا۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ جتنی دیر وہ بچہ میری گود میں رہا وہ روئے نہیں، جبکہ باہر سے میں یہ دیکھ کر آئی تھی کہ ان عورتوں کے پاس موجود بچے روئے چلے جا رہے تھے۔ پھر کچھ ضروری باتوں کے بعد میں نے آمنہ اور عبد المطلب سے اجازت طلب کی اور باہر نکل گئی۔ جب میں باہر آئی اور میرے شوہر ابو کبشہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت تک محمد جاگ چکے تھے، تو ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، یہ تو مجھے کسی بڑے گھر کا شہزادہ لگتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اور ہم دونوں نے ایک بات نوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا واپس بنو سعد کا سفر شروع ہوا اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سفید رنگ کی گدی جو بیچاری صبح تک بمشکل چل پا رہی تھی، اب وہ اتنا تیز چل رہی تھی کہ قافلے کے جوان گدھے بھی اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو میری سہیلیوں میں سے کسی نے مجھے آواز دی کہ ابو زویب کی بیٹی، کیا ان لوگوں نے تمہیں گدی بھی نہیں دے دی ہے؟ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی وقت مجھے ان عورتوں کی آنکھوں میں حسد نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس بچے کو لے کر ہم اپنے گھر پہنچے اور اپنے جانوروں کو ان کی اپنی جگہوں پر باندھا تو ہم نے ایک اور عجیب نظارہ دیکھا کہ ہماری گدی رسی تڑوا کر اپنی جگہ گول گول گھوم رہی ہے، اور ہماری اونٹنی جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے دودھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح سے کھڑی ہو گئی کہ جیسے وہ دودھ دینا چاہتی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر میں اور ابو کبشہ بہت حیران ہوئے، اور ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، لگتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر اب بہت زیادہ برکتیں آنے والی ہیں، اور آگے چل کر جو کہ ان کے گھر آئیں بھی۔ اس کے بعد 2 سال تک کے واقعات کے کچھ حصے ہمیں حلیمہ سعدیہ کی دی گئی رپورٹ سے پتہ چلتے ہیں۔ مثلاً وہ بتاتی ہیں کہ محمد نے کبھی بھی ہمارے کسی بستر کو خراب نہیں کیا،
آپ کی اٹھان بھی باقی بچوں کے نسبت بہت تیز تھی۔ مثلاً 1 سال کی عمر میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ 2 سال کے ہیں۔ ہمارے گھر کے صحن میں کہ جہاں کبھی 3-4 بکریاں بندھی ہوا کرتی تھیں، وہاں اب ہمارے پاس پورا ایک میدان تھا کہ جس میں 300 سے بھی زیادہ بکریاں ہو گئی تھیں۔ بلکہ یہ اضافہ تو اتنا واضح تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جا رہی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو ادھر ہی چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ایسی تو کوئی جگہ تھی ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ آدمی کو جو ہماری بکریاں چرانے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا، واپس آ کر وہ بھی ہمیں بتا رہا ہوتا کہ حلیمہ، جب میں آپ کی بکریوں کو لے کر جاتا ہوں تو وہ زمین سے سر ہی نہیں اٹھاتی، حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہوتا کہ زمین خالی ہے اور دوسری بکریاں بھی جھاڑیوں کی تلاش میں یہاں وہاں منہ مار رہی ہوتی۔ لیکن آپ کی بکریوں کو دیکھ کر لگتا کہ جیسے کوئی زمین کے اندر سے انہیں کھانا کھلا رہا ہو۔ اور حلیمہ بتاتی ہیں کہ مہینوں کے اندر کہ جس علاقے میں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، وہاں اب ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا۔ ہم اکثر دیکھتے کہ محمد کھیلتے کھیلتے اچانک کسی بکری کو ہاتھ لگا دیتے اور وہ بکری ایسے ہو جاتی کہ جیسے اس سے زیادہ دودھ اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح 2 سال کب گزر گئے کچھ پتا ہی نہیں چلا، اور ایک دن وہ وقت آ گیا کہ اب ہمیں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آنا تھا۔ لیکن حلیمہ بتاتی ہیں کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں محمد کو واپس مکہ چھوڑ کر آؤں، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے محمد سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ وہ بہت پیارے بچے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں جن بھی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان معجزات کے پیچھے محمد ہی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں محمد کو مزید اپنے پاس رکھوں۔ لہٰذا جب میں انہیں واپس مکہ لائی تو پتا چلا کہ وہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو میرے دل میں امید کی کرن جاگی، اور میں نے محمد کی والدہ آمنہ کو کہا کہ آمنہ، آپ کے شہر میں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے علاقے کی آب و ہوا یہاں کے مقابلے میں ابھی بھی بہت بہتر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد کو کچھ عرصہ کے لیے اپنے ساتھ واپس لے جاؤں۔ تو میری بات سن کر آمنہ اداس تو ہوئیں، افسردہ بھی ہوئیں، لیکن ایک تو وہ دیکھ رہی تھی کہ محمد سے دور ہونے کا سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ میں بار بار آمنہ کو ریکویسٹ کر رہی تھی۔ لہٰذا بالآخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور یوں اپنے دل میں خوشیوں کو اور اپنے ہاتھوں میں محمد کو لیے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور اس پوائنٹ سے آگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور حلیمہ سعدیہ کے گھر اب بہت بڑے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں، ایک تو آپ یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ کے اور بھی 4 بچے تھے، ایک بیٹا عبداللہ اور 3 بیٹیاں حذیفہ، انیسہ اور شیمہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان واقعات کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اوکے، اب حضرت حلیمہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر سے زیادہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن حلیمہ کبھی بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک دن کہ جب حلیمہ اپنے گھر کا کام کر رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے۔ جب حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک نظر نہیں آئے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور آپ کی تلاش میں باہر گئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ شیمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اپنی بیٹی سے بولی کہ شیمہ، تم اس گرمی میں انہیں لے کر باہر نکل آئی؟ تو شیمہ کہنے لگی کہ گرمی تو نہیں ہے، جب سے ہم گھر سے نکلے ہیں تب سے ایک بادل ہے جو ہمارے اوپر ہمارے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ واقعی یہ گہرا بادل ہے جو ان بچوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کہتی ہیں کہ میں محمد کے متعلق تھوڑی سی مزید محتاط ہو گئی، اور اب تو میں خود بھی اگر کہیں باہر جاتی تو میں محمد کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ عرب میں وہ میلہ لگا جو ہر سال لگا کرتے تھے، مثلاً عکاظ اور ذی المجاز کے میلے، تو وہاں کئی کاہن وغیرہ بھی آیا کرتے تھے۔ تو میں محمد کا ہاتھ پکڑے میلے کی دکانیں دیکھتے گزر رہی تھی
کہ میں نے نوٹس کیا کہ ایک کاہن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھے چلا جا رہا ہے کہ اچانک وہ کاہن پینک ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، خدا کی قسم یہ تم پر غالب آئے گا، خدا کی قسم یہ تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، خدا کی قسم کہ یہ تم پر حکومت کرے گا، خدا کی قسم کہ یہ تمہیں فتح کر لے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ سخت گھبرا گئی اور جلدی سے محمد کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے دور ہو گئی، اور جب بہت آگے جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ سب لوگ ابھی بھی محمد کو ڈھونڈ رہے ہیں، لہٰذا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ کبھی کسی میلے میں نہیں گئی۔ اور اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر ہی میں رکھتی تھیں، کسی کے سامنے نہیں لاتی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عرب میں کاہنوں کا ہر بستی میں آنا جانا عام ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دن ایک کاہن گھومتا پھرتا بنی سعد کے علاقے میں بھی آ گیا، اور 3 یا 3.5 سال کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی گھر سے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ کاہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ ادھر ہی دیکھ کر کے رک گیا۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً گھر کے اندر اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے، اور وہ کاہن زور زور سے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا اور آوازیں لگانے لگا کہ خدا کی قسم یہ ایک نبی ہے، خدا کی قسم یہ ایک نبی ہے، اور اس نے بھرپور کوشش کی کہ ایک بار پھر سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، لیکن حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ابو کبشہ کو بھی بلا لیا، پھر ان سب لوگوں نے مل کر اس کاہن کو وہاں سے دفع ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ بائی دا ویز، اس کاہن کے متعلق ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر کے لیے پاگل ہو گیا تھا، اور اسی پاگل پن میں اس کی پھر موت بھی واقع ہو گئی۔ اب یہ تو ایک کاہن تھا، لیکن بعض اوقات دوسرے مذہب کے کچھ علماء بھی اپنے سفر کے دوران اس علاقے سے گزر کر آگے مکہ و مدینہ اور شام وغیرہ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ یہودی علماء کا ایک قافلہ بنو سعد کے علاقے سے گزرا، تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں ایک مکان میں ٹھہر گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان سے ملنے، ان سے سوالات پوچھنے ان کے گھر گئے، یہ سوچ کر کہ یہ پڑھے لکھے اور علم والے لوگ ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا بھی دل کیا کہ ان علماء سے محمد کے متعلق بھی پوچھوں کہ آخر آئے روز یہ کاہن کیوں محمد کے متعلق اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو میں اور ابو کبشہ محمد کو اپنے ساتھ لے کر علماء سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ تو وہ لوگ محمد کو بہت غور سے دیکھنے لگے، آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اب حقیقت تو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے والد فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی رحمت دائی حلیمہ پر کہ انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ نہیں، میرا بیٹا ہے اور ابو کبشہ اس کے والد ہیں۔ تو یہودی فوراً خاموش ہو گئے، کیونکہ وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آہستگی سے بولے کہ حلیمہ، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو نہ چھوڑتے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے بھی گھر یا کسی کے بھی پاس لے کر نہیں گئیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ سب سے بڑا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا ابھی باقی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، تقریباً 4 سال کی عمر میں، تو ایک دن اپنے بھائی اور بہنوں کو باہر جاتے دیکھا اور پوچھا کہ امی، یہ عبداللہ اور انیسہ اور شیمہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے، میری روح آپ پر قربان، ہماری جو بکریاں ہیں نا، یہ انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ بولے کہ تو پھر یہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل جب یہ لوگ جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ تو اگلی صبح میں نے محمد کو تیار کر کے اپنے بچوں کے ساتھ باہر بھیج دیا، لیکن ابھی دن ہی کا وقت تھا کہ اچانک میرا بیٹا بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور بولا کہ کسی نے محمد کو مار دیا ہے۔ ہم لوگ پہاڑی پر تھے، کھیل رہے تھے کہ 2 بڑے بڑے سفید پرندے آئے اور انہوں نے محمد کا سینہ چاک کر دیا، اور اب وہ پہاڑ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔
मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। हलीमा कहती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं और अबू कबशा भागे भागे वहां पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद वहां खड़े हुए हैं। आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, आप परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप टिकटिकी बांधे आसमान की तरफ देखे चले जा रहे हैं। तो मैं अबू कबशा से भी पहले तेजी के साथ भागती भागती मोहम्मद तक पहुंची, उन्हें अपनी गोद में लिया, इनकी आंखों के दरमियान और इनके माथे पर बोसा दिया और बोली कि मेरी रूह आप पर कुर्बान, क्या आपको किसी ने डराया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आसमान से दो बड़े बड़े परिंदे आए थे जो आदमियों की तरह थे। इनमें से एक के हाथ में सब्ज रंग का एक बड़ा सा थाल था कि जिसमें बर्फ वाला ठंडा और खुशबूदार पानी था। फिर इन्होंने मेरे सीने में से कुछ निकाला, फिर इसे धोया और फिर इसे दोबारा वापस रख दिया और मेरे सीने को फिर से सी दिया। मैं अभी भी अपने सीने में इसकी ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर इनमें से एक मुझ पर झुका और मेरे सीने पर बोसा दिया और आंखों के दरमियान भी, और बोला कि अल्लाह के प्यारे डरिए मत। अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ क्या भलाई होने वाली है तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। और फिर वो मुझे इस जगह छोड़कर आसमान पर वापस चले गए। अगर आप कहें तो मैं आपको इनको वापस जाने की जगह भी दिखा सकता हूँ। हलीमा बताती हैं कि ये बातें सुनकर तो जैसे हम सख्ता में आ गए, और अबू कबशा बोले कि हलीमा, इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया हो जाए तो मोहम्मद को वापस मक्का छोड़ाओ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला शक सदर समझा जाता था कि जब आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया था। और ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही थे कि जिन्होंने झुककर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चेहरे पर बोसा दिया था। बहुत मोहब्बत महसूस होती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि वो किस कदर खुशकिस्मत हैं कि उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बोसा देने की सआदत नसीब हुई। इस वाक़े के बाद अगरचा हजरत हलीमा का बिल्कुल दिल नहीं था कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर जाएं, लेकिन बताती हैं कि फिर हमारे घर में हर रोज यही टॉपिक ज़ेरे बहस आने लगा। हर रोज मेरे शौहर कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ा। मुझे लगता कि इन पर शायद किसी किस्म के कोई असरात हो रहे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ी बात हो जाए तुम इन्हें वापस मक्का छोड़ाओ। तो रोज रोज की इस गुफ्तगू के बाद मैंने फैसला किया कि ठीक है, हम मोहम्मद को वापस मक्का छोड़ाते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद हमने एक चीज बहुत क्लियरली महसूस की, और अल्लाह जानता है कि हम सब ने महसूस किया कि अब हम मोहम्मद को जहां कहीं लेकर जाएंगे वहां से ना खत्म होने वाली ये खुशबू आने लग जाती। इस दिन के बाद से हमारे घर का कोना कोना महकने लग गया था। बहरहाल अपने शौहर के बार बार कहने पर मैंने मोहम्मद को वापस मक्का छोड़ने का फैसला किया, और एक दिन मैंने मोहम्मद को अपने साथ सवारी पर आगे बिठाया और एक और कारवां के साथ हम लोग मक्का की तरफ चल दिए। अब अपने सफर के दौरान हम लोग एक वादी में से भी गुजरे कि जिसका नाम सरर था। तो वहां से कुछ हबशी लोग भी हमारे कारवां के साथ शामिल हो गए। जब इन हबशियों ने मोहम्मद को देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या इस बच्चे की आंखें खराब हैं? हलीमा कहती कि नहीं, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक खास किस्म की सुर्खी रहती है। तो वो लोग अचानक आपस में किसी और जुबान में बातें करने लग गए, और फिर दोबारा मुझसे अरबी में पूछा कि क्या तुम जानती हो कि ये बच्चा एक नबी है? हलीमा कहती हैं कि इनकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ी सी और ज्यादा अलर्ट हो गई और बोली कि नहीं। वो लोग फिर से आपस में अपनी जुबान में गुफ्तगू करने लग गए कि जिसके कुछ अल्फाज मुझे समझ आ गए थे, और इन अल्फाज से हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने इनकी बातें इंटरप्रेट करना शुरू कर दी कि वो लोग ये कह रहे थे कि ये वही नबी है, अगर हम इसे हबशा के बादशाह के पास ले जाएं तो वो हमें इनाम व इकराम से नवाज देगा। और फिर हलीमा कहती हैं कि बातों बातों में उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मोहम्मद को मेरी गोद से ले लें, लेकिन मैं भी मोहम्मद को जोर से अपने साथ लगाए मक्का के आने तक वहीं बैठी रही। इसके बाद जब मक्का करीब आ गया तो मैंने मोहम्मद को अपनी गद्दी पर आगे बिठाया, खुद उनके पीछे बैठ गई, और हम लोग मक्का के बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। तो देखा कि वहां तो बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो मैंने मोहम्मद को नीचे उतारा और सोचा कि आमना के घर जाने से पहले अपना हुलिया वगैरह थोड़ा सा दुरुस्त कर लूं। तो अचानक पीछे से मुझे एक ऐसी जोरदार आवाज आई कि जैसे किसी दीवार के गिरने की होती है। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो मोहम्मद वहां थे ही नहीं।
میں نے شور مچا دیا کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا۔ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مل کر محمد کو ڈھونڈنے لگے۔ تو اتنے میں دور سے ایک بوڑھا ضعیف آدمی چلتے ہوئے ان کے پاس آیا اور بڑی دھیمی اور مدھم لہجے میں بولا کہ پریشان مت ہو، میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں کہ جو بتا دے گی کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً سے پوچھا کہ کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا سب سے بڑا بت حبل۔ تو حلیمہ سعدیہ ایک تو پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھیں، پینک تھیں، تو اچانک انہوں نے چیخ کر بوڑھے پر سچ بول دیا کہ تیرا برا ہو، کیا تجھے نہیں پتا کہ جس رات میرے محمد پیدا ہوئے تھے اس رات تیرے حبل اور تیرے بتوں کا کیا حال ہوا تھا؟ تو ایک منٹ کے لیے تو وہ بوڑھا تھوڑا سا غصے میں آ گیا، لیکن پھر آس پاس موجود لوگوں کو صبر کا اشارہ کرنے کے بعد بولا کہ یہ عورت اس وقت اپنے بچے کی یاد میں اپنے حواس سے باہر ہوئی پڑی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی جگہ میں جا کر حبل سے سوال کر لیتا ہوں۔ تو حلیمہ بتاتی ہیں کہ وہ قریبی موجود حبل کی عمارت میں داخل ہو گیا، بت کے گرد 7 چکر لگائے اور پھر بولا کہ میرے سردار، تو ہمیشہ سے اس شہر پر انعامات کی بارش کرتا رہا ہے۔ اس عورت کا نام سعدیہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کا بیٹا بھٹک گیا ہے، اور بس ابھی اس آدمی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے حبل کا بت ایک بار پھر سے اوندھے منہ زمین پر آ کر گر گیا۔ اور حلیمہ بتاتی ہیں کہ وہ بوڑھا پھر بھاگتا ہوا واپس باہر آیا اور اس وقت اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور وہ بولا کہ حلیمہ، تیرے بچے کا جو رب ہے، اس رب کی قسم وہ اس بچے کو کبھی بھی گمنے نہیں دے گا، لہٰذا تو فکر نہ کر، تیرا بچہ ابھی یا بعد میں تجھے ضرور مل جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم کافی دیر تک ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر مجھے ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر عبد المطلب تک پہنچ جائے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے، لہٰذا میں بھاگی بھاگی ان کے پاس گئی اور انہیں خود سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سارا واقعہ سنا دیا۔ اور یہ واقعہ سن کر عبد المطلب بہت زیادہ غصہ ہوئے اور پریشان بھی، اور اپنے ساتھ بہت سارے گھڑ سوار لیے اور محمد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ پھر کسی نے ہمیں ایک آواز دے کر بتایا، کس نے بتایا کوئی نہیں جانتا، بس ہم نے ایک آواز سنی کہ جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا تہامہ کے پہاڑوں میں ایک درخت کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ عبد المطلب فوراً اس طرف بھاگے، اور حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ورقہ بن نوفل بھی عبد المطلب کے ساتھ تھے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ 4.5 یا 5 سال کے محمد ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور درخت کبھی ایک طرف سے اپنی ٹہنیاں نیچے جھکاتا اور کبھی دوسری طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پتوں کو پکڑ پکڑ کر اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب جب عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونکہ انہیں کئی سال بعد دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچانا نہیں اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ میں محمد ہوں، میرے بابا کا نام عبداللہ تھا اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ تو عبد المطلب فوراً آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میری جان آپ پر فدا، میں آپ کا دادا ہوں، میں ہی عبد المطلب ہوں۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر مکہ واپس لائے، اور واپس گھر پہنچنے کی خوشی میں عبد المطلب نے 20 اونٹ اور کئی گائے اور بکریاں قربان کر کے مکہ والوں کو کھانا کھلایا۔ گھر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے پاس بیٹھ گئیں اور پچھلے 4-5 سال میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے تھے وہ سب عبد المطلب کو سنائے، اور یہ واقعہ بھی سنایا کہ اے عبد المطلب، آپ کا یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا کھلونا تو آسمان کا چاند ہے، یہ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے آنے کی وجہ سے ہمارا گھر خوشیوں اور برکتوں سے بھر گیا، اور خدا کی قسم ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم اپنا بیٹا، اپنا یہ پیارا محمد آپ کو واپس کریں، لیکن وعدے کا پاس، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وعدہ وفا کرنا عرب کی ایک بہت بڑی دین کی حیثیت رکھنے والی بات تھی۔ بہرحال پھر عبد المطلب نے دائی حلیمہ کی یہ تمام گفتگو سنی تو بولے کہ حلیمہ، میرے اس بچے کی شان بہت ہی بلند ہوگی،
اور میری بڑی خواہش ہے کہ کاش میں بھی وہ زمانہ دیکھ لوں کہ جب اس کی شان بلند ہوگی۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب نے مجھے بہت سارے تحفے، سامان اور ہر قسم کی بھلائی دے کر بہترین طریقے سے مکہ سے رخصت کیا۔ یہاں تک کہ واقعات ان 4 یا 5 سالوں کے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے ساتھ گزرے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑا ہی پیار دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انہیں کہانیوں سے چھپا کر اپنی گود میں لے لیا، انہیں یہودیوں سے بچا کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ بڑی ہی پیاری لوری دیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ لوری بھی قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ بڑی ہی پیاری لوری ہے: اے میرے رب، تو نے مجھے یہ بچہ دیا تو اسے بقا بھی دینا، اسے اونچائیوں پر فائز کرنا، اسے ترقی دینا۔ طویل لیکن بڑی ہی پیاری لوریاں، اور اگر آپ امیجن کریں کہ رات کے جس وقت خاموشی میں وہ یہ خوبصورت لوریاں پڑھتی ہوں گی تو دل کو کیسا سکون سا ملتا ہوگا۔ پھر حضرت حلیمہ کے بچے جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بلکہ عبداللہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر والے واقعے کے متعلق فوراً سے اپنے گھر آ کر انفارم کیا تھا کہ 2 آدمی محمد کو اپنے ساتھ لے گئے، وہ عبداللہ بھی ایک مرتبہ بہت بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ سے پوچھا کہ اے محمد، آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے تو کیا وہ دعویٰ سچا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ، قیامت کے دن میں تمہیں پہچان لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عبداللہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرتے اور بیٹھ کر روتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ میری زندگی تو بس ایسے ہی گزر رہی ہے، مجھے تو صرف اتنی سی امید ہے کہ قیامت کے دن میرے بھائی محمد مجھے پہچان لیں گے، بس اسی امید پر میں زندہ ہوں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان سے بہت زیادہ پیار کیا تھا، بلکہ اکثر آپ بنو سعد میں گزرے اپنے وقت کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری پیدائش قریش کی ہے اور میری پرورش بنو سعد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو بہت خوبصورت کر دیا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ زبان یعنی لینگویج کے اعتبار سے بنو سعد سے زیادہ ایلیکوینٹ قبیلہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو وہ پوری لوری نہیں سنائی کہ جو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں سنایا کرتی تھیں۔ یقین کریں وہ اس قدر خوبصورت اور ایلیکوینٹ لوری ہے کہ میرا دل تو کیا تھا کہ اس قسط کے اندر اس کا ایک گنگناتا ہوا ورژن شامل کر دوں، لیکن پھر کسی وجہ سے نہیں کیا۔ لیکن انشاءاللہ اگلی قسط میں یا اس سے اگلی قسط میں یا پھر اس ساری سیریز کے بعد میں اس لوری کو اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے انتہائی زیادہ محبت رکھتے تھے، اور ایک صحابی تھے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا لیکن اتنا بڑا تھا کہ سامان کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ لیا کرتا تھا، تو دیکھا کہ ایک دن ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی، تو میں بڑا حیران ہوا، اور جو بڑے صحابی میرے قریب موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور کتاب الشفا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رضائی والدہ وہ خاتون حلیمہ سعدیہ ہی تھیں، اور اس وقت تک وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے آئی تھیں کہ بنو سعد میں قحط کی وجہ سے ان کے بہت سارے جانور مر گئے ہیں، اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ اور بائی دا ویز جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آئی ہیں، انہوں نے اس خوشی میں کہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار دیا تھا، انہیں پروٹیکٹ کیا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت میں انہیں کئی اونٹ اور کئی اونٹنیاں تحفے میں دے دیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور سامان سے بھری ہوئی ایک اونٹنی تحفے میں دے دی تھی۔ اب یہاں سے آپ لوگ امیجن کریں کہ کیا وہ نبی غریب تھے؟ نہیں، وہ نبی تو ایسے نبی تھے کہ جن کے یہاں سے کوئی بھی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بڑی بے مثال تھی،
جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کے مزید واقعات بھی سناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد یعنی مکہ واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہو چکی تھی۔ تو اس دوران حضرت آمنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ مدینہ لے جاؤں، اس طرح وہ اپنے والد کی قبر سے بھی ہو کر آئیں گی اور اپنے ننہال کے رشتہ داروں سے بھی مل آئیں گے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے 4 افراد یعنی عبد المطلب، حضرت آمنہ اور ام ایمن، جو حضرت آمنہ کی ایک حبشی خادمہ تھیں، اور خود 6 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور گھر والوں کے ساتھ 1 مہینہ تک رہے، اور 1 مہینہ بھی حالانکہ بہت تھوڑا سا وقت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ مثلا کبھی کبھار صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہوں کہ جو انہوں نے مانگی تھی، یعنی اے اللہ انہی میں سے رسول مبعوث فرما کہ جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے کہ جس میں شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو مدینہ کی وہ جگہیں دکھایا کرتے تھے کہ جو بچپن میں آپ کو آپ کی والدہ نے دکھائی تھی۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بنو عدی بن نجار کا قلعہ دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنے صحابہ کو بتایا کہ میری والدہ نے مجھے یہ قلعہ دکھایا تھا۔ پھر مدینہ میں ایک گھر دیکھا، اسے بھی پہچان لیا اور فرمایا کہ اس محل کے قریب انصار کی ایک بچی انیسہ کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، اور اپنے ننہال کے بچوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں چڑیاں اڑایا کرتے تھے کہ جو اس درخت پر آ کر بیٹھا کرتی تھیں، ہم ان پرندوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر ایک گھر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہاں میں اور میری والدہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ پھر ایک گھر کو دیکھا تو بتایا کہ یہاں سے میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ پھر ایک واقعہ اور بھی سنایا کہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آیا تھا تو یہاں ایک یہودی تھا کہ جو مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا، اور ایک دن وہ مجھے ایسے مل گیا کہ میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، اور اس وقت وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا اور مجھے بس اتنا سنائی دیا کہ یہ ایک نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے گھر چلا گیا اور میری والدہ کو بتایا تو میری والدہ میرے حوالے سے ڈر گئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ام ایمن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو خادمہ تھیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ 2 یہودی میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یہ جو بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، کیا آپ ہمیں وہ بچہ دکھا سکتی ہیں؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر لیکن بہت محتاط ہو کر ان کے پاس آئی، تو ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بوسہ دیا، آپ کو پیار کیا، اور پھر ان میں سے ایک یہودی نے دوسرے کو کہا کہ یہ وہ نبی ہے، یہ دوبارہ مدینہ میں واپس آئے گا اور اس شہر میں بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں ان کی آپسی باتیں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ وہ دونوں دراصل ٹاپ کے عالم یہودی تھے، اور ان میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان بھی لیا تھا، اور اپنے ساتھ بعد میں وہ ایک دوست کو لے کر آیا تھا تاکہ اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ نبی۔ بہرحال اس طرح کے واقعات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ واپس مکہ چلے جانا چاہیے، اور یوں یہ پوری فیملی مدینہ سے مکہ واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن صرف 30 میل آگے جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ ابوا کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس طرح آپ کے سر سے والد اور والدہ دونوں کا ہی سایہ اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت عرصہ بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر دیکھ لوں۔
लिहाजा आप वहां गए, अपनी वालदा की कब्र को देखा, इसकी सफाई सुथराई की और वहां बैठकर इतना रोए कि सहाबा भी आपको देखकर रोने लग गए। आपको पता है कि जिस रात हजरत आमना की वफात हुई थी, इस रात वहां की एक लोकल खातून उम्मे समाआ बताती हैं कि इस रात आमना के साथ मेरी वालदा भी मौजूद थी और वो मुझे बताया करती थी कि नबी इस वक्त 5 या 6 साल के थे और अपनी वालदा के सरहाने उनके पास खड़े थे। तो आमना ने अपने बच्चे की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे और आपकी वफात हो गई। पता है, ये वाकयात हम सब ने शायद बचपन में सुन रखे थे, लेकिन जब मैंने सीरा पर काम करना शुरू किया तो मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि सीरा पर ऐसे काम करूं कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं और आपका दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो जाए। लिहाजा एक बार फिर से मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। इसके बाद अगली किस्त में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली जिंदगी के मुताल्लिक वाकयात को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।